صلوات محمد و آل محمد۔ حضرات، آج نومبر کی 3 تاریخ ہے 2012 اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے 1433 عید غدیر کا دن ہے، اور آج ہم صرف ایک آیت کی تلاوت کریں گے اور تھوڑی سی گفتگو آج کی نسبت سے ہوگی۔ آیت نمبر 101 کی تلاوت ہم کریں گے صرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز کو قصر کر لو، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اس کے بعد کی بھی 2 آیتیں آج پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن بہرکیف آج بہت عظیم دن ہے، عید غدیر کا دن ہے، اور ہمارے پاس یا تو یہ صورت تھی کہ آج درس کی تعطیل کی جائے، یا یہ کہ تبرکاً کچھ ذکر کر کے اور آج غدیر کا تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے۔ تو ہم نے اسی کا انتخاب کیا، اس لیے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ کثیر تعداد میں، حالانکہ کل محفل تھی اور کافی دیر تک لوگ جاگے، پھر بھی آپ حضرات تشریف لے آئے، تو ہم اس ایک آیت پر گفتگو کر کے اس کے بعد پھر ہم آج کے موضوع پر تھوڑی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو عید غدیر مبارک ہو۔ یہ آیت نمبر 101 سورہ نساء کی قصر نماز کے تعلق سے ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ترجمے میں سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے جہاد اور ہجرت کے اصول و ضوابط بیان کرنے کے بعد اب سفر ہی کے تعلق سے نماز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جب تم سفر کے لیے نکلو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو تم کو تحقیق کر لینی چاہیے، اس لیے کہ تم جس کام کے لیے جا رہے ہو، جس عمل کے لیے جا رہے ہو، وہ بہت نازک ہے۔ کسی کا ایک قطرہ خون بہانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ واقعاً وہ شخص جس کا خون بہایا گیا ہو وہ اس قابل ہو کہ مارا جائے، اور تم کو اس بات کی پرمیشن ہو کہ تم اس کو مارو۔ یہ سارے شرطیں جب پوری ہوں تب اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر ہجرت کے اصول بیان کیے گئے، ہجرت کی اہمیت بیان کی گئی، جو ہجرت نہیں کرتے ان کا گناہ بیان کیا گیا، ان کی سزا بیان کی گئی۔ اس کے بعد اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم عمومی طور پر کسی موقع پر بھی کوئی سفر کرو، کوئی بھی سفر، ضروری نہیں کہ جہاد ہی کے لیے کوئی سفر ہو۔ اذا ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں نکلو سفر کے لیے، فلیس علیکم جناح، تو تمہارے لیے حرج نہیں ہے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز قصر کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناح لیس علیکم، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے یا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو۔ تو ظاہراً اس سے ایسا لگتا ہے کہ نماز کا قصر کرنا آپشنل ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز قصر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس بات پر تمام مفسرین متفق ہیں، تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت
قصر کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ تو وجوب کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا یہ اسٹائل ہے، یہ اسلوب ہے، اور قرآن میں لا جناح علیکم یا فلیس علیکم جناح، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وجوب کے لیے، جیسے صفا و مروہ کے تعلق سے ہے کہ فمن اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کر لے، یعنی سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان، کوئی حرج نہیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ حالانکہ یہ بات بالکل مسلمات میں سے ہے کہ سعی واجب ہے، نہ کہ مستحب یا آپشنل، اختیاری نہیں ہے، ضروری ہے کہ انسان جب حج پر جائے یا عمرہ کرے تو صفا و مروہ کے درمیان سعی ضرور کرے، اگر نہیں کرے گا تو اس کا نہ حج قبول ہے نہ اس کا عمرہ قبول ہے۔ تو وہاں بھی لا جناح استعمال ہوا اور وہ وجوب پر دلالت کر رہا تھا، اسی طرح یہاں پر ہے، اور اس طرح کی دوسری مثالیں ہیں جس جو پیش کرنے کی سو ضرورت نہیں ہے جن کی۔ تو مختصر یہ کہ لا جناح علیکم، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اس سے مراد وجوب ہے، فرض ہے کہ جب تم سفر پر نکلو تو اب تم کو نماز قصر ہی کرنی ہے۔ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کم کر دو، قصر یعنی کم کرنا، کاٹنا، کہ کاٹ دو تھوڑا سا نماز میں سے، نماز میں کچھ کم کر دو۔ تو اب یہ نماز میں سے کچھ کم کر دو، کتنا کر دو، کیا کر دو، کیسے اس کو قصر کرو، کون سی نماز قصر کرو، یہ ساری تفصیلات نہیں ہیں قرآن میں۔ عمومی طور پر نماز ہی کے تعلق سے تفصیلات نہیں ہیں کہ آپ نماز کیسے پڑھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، اس کی تفصیلات نہیں ہیں قرآن میں۔ اسی طرح قصر کا حکم ہے، لیکن قصر کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے اور کتنے فاصلے پر کیا جائے، یہ ساری تفصیلات آپ کو فقہی کتابوں میں ملیں گی۔ فقہ کتابوں میں کیسے ملیں گی؟ بات قرآن کے، تو فقہ سے کیا تعلق ہے؟ کہ فقہ اصل میں ہے ہی یہ بات کہ فقہاء قرآن کے احکام کو قرآن سے لیتے ہیں، اگر براہ راست مل گئے، اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے اور تفصیل طلب ہے کوئی شے، تو پھر وہ سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فرمان، آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت سے وہ ان احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ تو اب جب یہاں یہ کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں کہ تم قصر کرو نماز میں تھوڑی سی کمی کر لو، کم پڑھو نماز، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق واجب نمازوں سے ہے، قصر واجب نمازوں میں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف واجب ہی نمازیں ہیں جن میں 4 رکعت نمازیں ہیں، 4 رکعتی نماز صرف واجب میں ہے، اور قصر صرف 4 رکعتی نماز میں ہے۔ تو فجر میں قصر نہیں ہے، اس لیے کہ فجر تو خود ہی 2 رکعت نماز ہے۔ مغرب میں قصر نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب کی قصر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو صرف ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں ہیں جن میں قصر کا حکم وارد ہوا ہے۔ اور قصر کیسے کیا جائے، یعنی کتنی کم کی جائے؟ کیا 4 رکعت کی ہم صرف 1 رکعت پڑھ لیں، یا 4 رکعت کی ہم 3 رکعتیں پڑھیں؟ نہیں، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا آج بھی ہم نماز قصر پڑھیں؟ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس سے آپ دیکھیے، ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ اب اس سے بھی ایک دوسرا حکم، مطلب ایک دوسری چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ عام حالات میں نماز قصر نہیں ہے، نماز اسی وقت قصر ہے جب یہ ڈر ہو کہ کوئی آپ کو ستائے گا، آپ کا دشمن کھڑا ہوا ہے، اگر آپ نے نماز شروع کر دی تو وہ آپ کو اذیت دے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے اس آیت سے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات تنہا ظاہر سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ
جب تک ہم سیرت پیغمبر اسلام کو اپنے سامنے نہیں رکھیں اور جب تک وہ تشریحات ہمارے سامنے نہ ہوں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں یا جن کو انہوں نے معین کیا ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، پیغمبر کی طرف سے جو لوگ معین کردہ ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم بتاؤ، اور وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے معین کردہ ہیں، اور وہ ہیں راسخون فی العلم، یعنی اہل بیت طاہرین علیہم السلام کہ جو شریک القرآن ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک عترت ہے، جب تک ان سے تمسک رہے گا تم گمراہ نہیں رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی آیت، یہی آیت آپ لے لیجئے تو اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ پہلی بات تو یہ آیت کرے لا جناح علیکم، چلیں وہاں اس کی تشریح ہو گئی، اگر کوئی ضد کرے نہیں آپشنل ہے، اس لیے کہ قرآن لا جناح علیکم کہہ رہا ہے۔ بھئی سنت یہ کہہ رہی ہے، احادیث میں یہ ہے، پیغمبر کی سیرت یہ ہے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین، جب خوف ہو تب یہ نماز اس طرح پڑھو، یہ نماز خوف کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، قصر نماز خوف ہے۔ چنانچہ بعد کی آیت میں بھی، بعد کی اس کی بھی آیت جو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، اس میں بھی کچھ تھوڑی تفصیل دی گئی ہے کہ اگر تم جنگ کی کیفیت میں ہو اور تمہارے ہاتھ میں اسلحہ ہو، تم اسلحہ رکھ دو تو کچھ ایک گروہ جو ہے نماز پڑھے، ایک گروہ تمہاری حفاظت کرے، اور اس کے بعد پھر جب تم ختم کر لو تو دوسرا گروہ شامل ہو جائے، اس طرح، اور تم ان کی حفاظت کرو۔ یہ تشریح تو اس سے پتہ چلا کہ قصر کا حکم عمومی حکم نہیں ہے، یعنی کہ ہم عام طور پہ سفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کو قصر نماز پڑھنی ہوگی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکم عمومیت رکھتا ہے، کسی موقع پر بھی آپ سفر کریں تو آپ کو نماز قصر کرنی ہے، آپشن نہیں ہے۔ ارے بھئی آج کل ہم تو تھکتے ہی نہیں ہیں، اس زمانے میں لوگ تھک جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا۔ اب یہ شرط آپ اپنی طرف سے لائیں، جبکہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ تھکتے تھے تو ایسا ہوتا تھا۔ یہ ریزن آپ خود اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ تھک جاتے تھے۔ اچھا، جو ریزن صرف امیجنیشن ہے آج لوگوں کا، اس کے بیس پر کچھ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب آج کل قصر نہیں ہے۔ ارے بھئی قرآن ایک اور ریزن پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر خوف ہو تم کو تو قصر کرو، تو یہ تو زیادہ بہتر ریزن ہے آپ کو قصر سے بچنے کا، لیکن یہاں بھی آپ نہیں بچ سکتے، قصر آپ کو پڑھنی۔ انہوں نے کہا بھی ہم تھکے نہیں ہیں اور ہمیں اللہ سے آج زیادہ ہی محبت ہے تو ہم کیوں نہ، ہم تو آج بلکہ بہت سکون سے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے نہ ہم کو، وہاں تم جاب پر جا رہے تھے، پریشانی تھی، یہ کام وہ کام، یہاں تم سکون سے، تو یہاں ہم بجائے 4 رکعت نماز ظہر کی کیوں نہ ہم 8 رکعت پڑھ دیں۔ حکم الہی ہے، جو تمہیں حکم دیا گیا جیسے کرو، جہاں کرو، بس تم کو وہ کرنا ہے۔ ہمارا کام اطاعت ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں، مذہب میں کوئی چیز بڑھا دیں یا کم کر دیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا، کافر تمہارے لیے تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہاں کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، کیا اس میں عمومیت ہے؟ کیا ہر کافر آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس سے مراد وہ والے کافر ہیں کہ جن سے تم کو خوف ہے۔ یہ بات تو خیر واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خوف ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہیں ستائیں گے، تو ایسے ستانے والے لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ جب تمہارے دشمن ہے، تمہیں دشمن ہے کیا مطلب؟ یعنی اس بات کی وہ پرواہ نہیں کریں گے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اگر وہ کھلے ہوئے دشمن نہ ہوں تو کم سے کم اس کا احترام کریں کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز تو پڑھنے دو۔ نہیں، نماز ہی میں وہ تمہیں ستانا شروع کر دیں گے، لہٰذا تم نماز پڑھ نہیں سکو گے سکون سے، تو کوئی بات نہیں، نماز کو قصر کر دو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز میں تیر کوئی برسائے تو وہ کافر ہے، اور ایسا کافر جو کھلا ہوا کافر اور دشمن ہے۔ اب آپ اس کو اپلائی کر لیجئے صفین کے میدان میں بھی، کہ جہاں تیروں کی بارش میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کو اپلائی کیجئے کربلا کے میدان میں،
جہاں تلواروں کے سائے میں فرزند رسول نماز ادا کر رہے ہیں، اور دونوں طرف مقابلے پر کون لوگ ہیں؟ بظاہر مسلمان ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین، تمہیں خوف ہو تو قصر کر لو نماز، اسی کو نماز خوف کہا جاتا ہے، امام حسین نے نماز خوف پڑھی۔ اب ہم یہاں ایک دو باتوں پر گفتگو کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ قصر کے تعلق سے کچھ مختصر مسائل ہیں، ان میں یعنی فقہی مسائل انشاءاللہ ہم آئندہ بھی عرض کریں گے۔ مسائل یہ ہیں کہ قصر کے لیے فاصلہ شرط ہے، اور فاصلہ ہے 8 فرسخ۔ ظاہر ہے کہ یہ فاصلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج اس دور میں ہمارے لیے بہت پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے عام لوگوں کے لیے، اور اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہوں اور سنت رسول کا علم رکھتے ہوں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ریسرچ کر کے، اجتہاد کر کے ہمیں حقیقت حال سے واقف کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے۔ تو یہ جو 8 فرسخ ہے، 28 میل یا 42 کلومیٹر، کیا ون وے ہے، ایک طرف جانا ہے، چلا جانا ہے، یا آنا جانا ہے؟ یعنی سفر کی پہلے تو یہ تحدید کہاں سے آئی کہ بھئی 8 فرسخ؟ دوسرے یہ کہ یہ 8 فرسخ ون وے ہے یا اپ اینڈ ڈاؤن، آنا جانا؟ تو ظاہر ہے کہ آنا جانا۔ اب کہاں سے گنا جائے گا؟ گھر سے گنا جائے گا یا شہر کی باؤنڈری سے گنا جائے گا؟ اس پر بھی مسئلہ ہے۔ تو شہر کی باؤنڈری سے گنا جائے گا۔ اب جہاں بڑے شہر ہیں آج کل کے شہروں کی طرح، اور پھر شہروں سے شہر کی باؤنڈریاں مل رہی ہیں جہاں باؤنڈری ختم نہیں ہو رہی، تو کیا کیا جائے؟ یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ اگر فقہا کا سہارا نہ لیا جائے، اگر اجتہاد نہ کیا جائے یا تقلید نہ کی جائے، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شرط نہیں کہ آپ تقلید ہی کریں، اجتہاد کر سکتے ہیں، بلکہ اجتہاد پہلے ہے، اجتہاد کریں۔ جب نہیں کر سکتے تو اب تقلید کرنی پڑے گی، یعنی کسی ایسے شخص کی ریسرچ سے استفادہ کرنا پڑے گا کہ جو اس سلسلے میں محنت اور مشقت سے استنباط کر چکا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ بلاد کبیرہ کا ایک مسئلہ ہے جو فقہا کے درمیان ظاہر ہے متفق علیہ نہیں ہے، اور کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ گھر سے آپ اس کو شمار کریں بڑے شہروں میں، اور کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ باؤنڈری سے شمار کرو، کتنا ہی بڑا شہر ہو جائے وہ آپ کے لیے آپ کا شہر ہے۔ اور جہاں تک بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ باؤنڈری، پھر وہ باؤنڈری وہ نہیں کہ جو میونسپلٹی کی طرف سے یا شہر کی انتظامیہ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے معین کی جائے، بلکہ عرف عام میں جو باؤنڈری ہو کہ آپ کہیں کہ اب ہم مثلا شکاگو میں ہیں تو کب تک آپ شکاگو میں ہیں، چاہے آپ گلینڈل ہائٹس میں ہیں تب بھی آپ شکاگو میں ہیں، اس لیے کہ عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ شکاگو میں ہیں، یہ ایریا گریٹر شکاگو ایریا ہے۔ تو جہاں جہاں تک آبادی چل رہی ہے اور ایک شہر مانا جا رہا ہے عمومی طور پر عرف عام میں، اس کو آپ ایک شہر مانیں۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، مزید تفصیل ظاہر کافی اس کی تفصیلات ہیں، آپ فقہی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسئلہ قصر کا صرف نماز میں نہیں آتا بلکہ روزے میں بھی آتا ہے، روزے کا بھی قصر ہے، لیکن روزے کا قصر نماز کے قصر سے مختلف ہے۔ نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، صرف آپ کو 4 رکعت نماز کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، مگر روزے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ آدھے دن کا روزہ رکھیں تو قصر ہوگا، بلکہ روزے کا قصر یہ ہے کہ آپ روزہ سفر میں نہیں رکھیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی تشریح کافی ہے، ورنہ پھر یہ فقہی درس ہو جائے گا بجائے تفسیر کے درس کے. تو فقہی مسائل مزید آپ کو فقہی کتابوں میں مل جائیں گے. اب اس آیت میں جو بات کہی گئی، ایک بات معلوم ہوئی کہ نماز سفر میں قصر ہونی چاہیے. روزے کے لیے بھی ہے کہ قصر ہے، اور روزے کے لیے بھی یہی حکم ہے. نہ صرف یہ کہ سفر پر قصر ہے، بلکہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر او بہ اذن، جو تم میں سے کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں روزہ رکھے. تو روزہ اس وقت اس کے لیے نہیں ہے جبکہ وہ حالت سفر میں ہے، یا مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے روزہ اس وقت نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت پروردگار ہے کہ احکام شریعت میں اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ اگر نہیں کر سکے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر اس میں طاقت ہی نہیں ہے ایک کام کرنے کی تو کیسے کرے؟ طاقت بھی ہے، جیسے سفر میں طاقت ہے، ایسی بات نہیں ہے طاقت نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ یہاں کم کر دو، یہاں کم کر دو. یہ ہے صرف اعمال سے متعلق، اور یہی فرق ہے عمل میں اور عقیدے میں، کہ عمل وہ ہے جو کبھی نہ کبھی کم ہو جاتا ہے یا ساقط ہو جاتا ہے. عقیدہ وہ ہے جو کسی صورت میں نہ کم ہوتا ہے، نہ ساقط ہوتا ہے، نہ اس پر شرطیں عائد ہوتی ہیں. حج ہے، شرط ہے استطاعت کی، مستطیع ہیں تو حج کریں، نہیں تو نہیں کریں، کوئی بات نہیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی روزہ، ایسی نماز، یا قصر ہے یا ساقط ہے، یا اگر شرطیں مفقود ہیں تو وجوب ہی نہیں ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے عمل سے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اجر رسالت کے طور پر یہ نہیں کہا کہ تم اتنی نمازیں پڑھ دینا، یا اتنے روزے رکھ دینا، یا ایک حج کر دینا. اس لیے کیا کہتے ہیں حج کر دینا تو صرف امیر لوگ اجر رسالت دے سکتے تھے. اگر کہتے بھئی اتنی زکوٰۃ دے دینا تو بھی پیسے والے لوگ ہی اجر رسالت ادا کر سکتے تھے. اگر کہتے نماز پڑھنا تو اب وہ سفر میں نہ پڑھتے، روزہ رکھنا تو بیمار ہو جاتے تو نہ کرتے. کہا نہیں، ایک ایسی چیز مانگو کہ امیر بھی دے اتنی ہی، غریب بھی دے اتنا ہی، سفر میں بھی ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی، ہر چیز میں کمی بیشی ہو، اس شے میں کمی بیشی نہ ہو جو اجر رسالت قرار پائے. اور وہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو آج وہی دن ہے، آج ولایت امیر المؤمنین کا دن ہے، آج غدیر کا دن ہے. آج وہ دن ہے کہ جس میں نہ صرف یہ ہے کہ قصر جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے جو لوگ محبت اہل بیت میں یا ولایت امیر المؤمنین میں کمی کرتے ہیں انہیں مقصر کہا جاتا ہے. اسی نسبت سے کہ بھئی یہ کوئی نماز تو ہے نہیں کہ تم سفر میں اس کو قصر کر رہے ہو کہ بھئی چلو آج کم کر دیں، کچھ نہیں. ولایت امیر المؤمنین اور محبت امیر المؤمنین اور عشق امیر المؤمنین، معرفت امیر المؤمنین، یہ وہ دولت ہے کہ جس میں کبھی کسی طرح کا قصر قابل قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے. جیسے توحید میں قصر نہیں کر سکتے آپ، نماز میں قصر کر رہے ہیں، عقیدے توحید میں قصر نہیں ہے کہ بھئی بیمار ہو تو اللہ سے کچھ کم محبت کر لو، کوئی بات نہیں آج ایسا کچھ نہیں. سفر پہ ہو تو تمہیں فرصت نہیں اللہ کو کچھ کم یاد کرو، برعکس، بلکہ جب تم سفر پر ہو، جب تم جاب پر ہو تو زیادہ یاد کرو اللہ کو. تو محبت الہی یا عقیدہ توحید میں کمی بیشی کہیں پر نہیں ہے. اسی طرح عقیدہ رسالت میں کمی بیشی کہیں نہیں ہے. ایسے ہی مسئلہ ولایت ہے. غدیر کا دن
اس اعتبار سے عظیم ترین دن ہے کہ اس پر منحصر ہے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کی تمام انبیاء کی محنتوں اور ان کی زحمتوں کا انحصار اسی پر ہے، اسی دن کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے حبیب آپ پہنچائیں، اے رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. اگر آپ نے نہیں پہنچایا فما بلغت، یعنی ساری محنتیں بیکار ہیں پھر تو. اور جب آپ نے کچھ نہیں پہنچایا تو پھر عیسیٰ نے بھی نہیں پہنچایا، موسیٰ نے بھی نہیں پہنچایا، ابراہیم نے بھی نہیں پہنچایا، تمام انبیاء کی ساری محنتیں اور زحمتیں برباد ہو جائیں. اب اس پر یہ بحث کہ وہ کون سی شے ہے، تو یہی تو قابل غور ہے. یہی قرآن کہتا ہے کہ قرآن اولو الالباب کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو لب استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ عقل جس پر زنگ نہ ہو، وہ عقل جس پر کوئی خارجی تاثیر نہ ہو. اس عقل کو اگر انسان استعمال کرے، فطری جو عقل ہے، نیچرل جو اللہ نے اس کو فکر دی ہے، اگر اس کو استعمال کرے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ ایسی کون سی شے ہو سکتی ہے کہ جس پر پورے دین کا انحصار ہے اور پیغمبر اسلام کی رسالت کا انحصار ہے، کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 جس میں اللہ نے حکم دیا کہ پہنچائیں. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا. اور یہ بات کہ لوگوں سے بچائے گا ایسے موقع پر کہی جا رہی ہے کہ جب اس وقت کوئی کافر نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں سب، اور پورے جزیرۃ العرب پر پیغمبر اسلام کی حکومت ہے. اس موقع پر یعنی تبلیغ کے ابتدا میں یہ آیت نہیں آئی کہ تم پہنچاؤ ہم تم کو لوگوں سے بچا لیں گے. اس وقت آتی جب پہلے پہل تبلیغ کر رہے تھے توحید کی، اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بات بری لگ رہی تھی اور وہ نبی کو ستا رہے تھے، ہدیہ کی ہجرت پر مجبور کر دیا. اس وقت نہیں آیا کہ کوئی بات نہیں تم فکر نہ کرو ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے، ایسا نہیں آیا اس وقت. یہاں آ رہا ہے جبکہ سب مسلمان ہیں، ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کلمہ پڑھنے والوں کو برداشت نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کل کے جشن میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ وہی چیز ہے جو آج بھی برداشت نہیں ہے. اس لیے پیغمبر اسلام سے اللہ نے کہا کہ تمہیں پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اگر تم نے یہ نہیں اس لیے کہ اگر دیکھیں نا، ساری محنت اور زحمت کرنے کے بعد اور دین کو پہنچانے کے بعد، اس مشن کو اس منزل تک پہنچانے کے بعد کامیابی کی، اگر پیغمبر اسی انداز سے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں بغیر بتائے، بغیر کسی کے حوالے کیے، تو ساری محنتوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے. یہ ایک عام انسان نہیں کرتا. وہ اپنی پراپرٹی کو، اپنی محنتوں کو، اپنے ورک کو، اپنے مشن کو، اپنی تحریک کو کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے. یہ اطمینان کر کے جاتا ہے کہ میرا یہ بزنس، میری یہ کمپنی، میرا یہ جو کچھ میں نے محنتیں کی ہیں، یہ میں کسی کے حوالے کر کے جاؤں تاکہ میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہے جو میں نے شروع کیا. تو پیغمبر اسلام یہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اسی طرح چھوڑ کر چلے جاتے. اسی لیے انہوں نے فرمایا، بار بار کہا، نہ صرف غدیر میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. متواتر حدیث ہے، یعنی جس کا انکار نہیں ہو سکتا. متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو سینکڑوں راویوں نے نقل کیا، ایک دو نے نہیں، اور اس حد تک نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کا اجماع یا اجتماع جھوٹ پر ممکن نہیں ہے. اس کو متواتر کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں بحث نہیں ہے کہ یہ رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، معنی میں بحث کرنے کی کوشش کی ہے، مفہوم میں، کہ مولا کا مطلب کیا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اصل میں مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. اس لیے کہا اللہم والی من والا، یا اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. تو دیکھیں حدیث اس شان سے نبی نے کہی اور اس انداز سے ارشاد فرمائی کہ جس طرح بھی آپ اس کو لے لیجئے، جس مفہوم میں لے لیجئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیں یہی مان لیجئے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ دوست ہیں، چلیں یہی صحیح. اتھارٹی کو نہیں کہا نا، یہ نہیں کہا کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے، یہ بات نہیں کہی. پھر کیا کہا جس کا میں دوست ہوں، کوئی بات نہیں. تو اسی پہ رک جائیے. اگر یہی بات ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، اور جس نے مجھ سے دوستی کی اس نے علی سے دوستی کی، جس نے علی سے دشمنی کی
مجھ سے دشمنی کی، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ طے کر لیجئے کہ جس نے بھی کبھی علی سے جنگ کی اس نے رسول سے جنگ کی، اور وہ کافر ہے، اس کو کافر کہنے میں پھر کیا پریشانی آ رہی ہے؟ پھر وہ کہ جو علی کے مقابلے پر آ جائے، جنگ کرے، آ جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو پھر اس پر کیوں بحث ہے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی بحث ہے؟ اس لیے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں محبت کرو علی سے، تو ٹھیک ہے پھر یہی کر لو بھئی، حاکم نہ مانو، محبت تو کرو۔ تو کیا محبت ہو رہی تھی علی سے جو علی کے مقابلے پر جنگ ہو رہی تھی؟ تو محترم، تعصب کی اینک اتار کے ہر انسان سوچے اور غور کرے تو حق اس کو اظہر من الشمس نظر آتا ہے۔ اب رہا یہ کہ آج کے دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے، تو ہم نے ایک آیت پیش کی تھی، سورہ مبارک مائدہ ہی کی آیت 114، اس میں جناب عیسیٰ نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ یا اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے ایک مائدہ نازل کر، غذا نازل کر، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید بن جائے، یا اس کا نزول اس مائدے کا ہمارے لیے عید بن جائے، خوشی بن جائے، ہمارے اولین و آخرین کے لیے سب اس دن خوشی منائیں، اس لیے کہ اس دن تیری طرف سے نعمت نازل ہو۔ تو جس دن ایک نعمت نازل ہو، ایک نعمت ہزاروں لاکھوں بے شمار نعمتوں میں سے، وہ دن اگر عید کا دن ہو سکتا ہے تو جس دن نعمت اللہ کی تمام ہو، مکمل ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج اپنی نعمت کو تمام کیا۔ یہ تو ہوئی یہ آیت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، جس دن بھی دین مکمل ہوا اور نعمت تمام ہوئی اس دن کو عید ہونا چاہیے، لفظ عید اس کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے قرآن کی روشنی میں۔ اب رہا کہ بھئی عید غدیر کو کیوں عید کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس دن نعمت تمام ہوئی، تو ہم کہتے ہیں چلو اس کو مت کہو، یہ بتاؤ کہ کس دن نعمت تمام ہوئی، کس دن؟ کیونکہ الیوم کہا نا، آج، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کیا۔ تو یہ آج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص دن ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ کسی دن میں نے ایک دن تھا کہ جب میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو ضرورت نہیں تھی اس دن کو تلاش کرنے کی کون سا دن تھا، اس لیے کوئی بھی دن اللہ نے دین مکمل، یا اللہ نے جو دین بھیجا تھا ہی مکمل۔ لیکن الیوم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل، یعنی ایک دن پہلے دین مکمل نہیں تھا دین مکمل نہیں تھا۔ وہی بات جو آیت نمبر 67 میں کہی جا رہی ہے، فما بلغت رسالتہ، اگر نہیں پہنچایا تو تم نے دین کی کسی رسالت کا کسی پیغام کو نہیں پہنچایا، کسی کی تبلیغ نہیں کی، یعنی اگر یہ پہنچا دیا تو پھر ہر بات کی تبلیغ کی، یہ نہیں پہنچایا تو نہ نماز کی تبلیغ کی، نہ روزے کی تبلیغ کی، نہ حج کی تبلیغ کی، نہ جہاد کی تبلیغ کی، نہ زکوٰۃ کی تبلیغ کی، لیکن یہ پہنچا دیا تو پھر ہر چیز تبلیغ ہے، نہیں پہنچایا تو کوئی چیز تبلیغ نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو بھی چیزیں تھیں، وہ چیزیں تو تھیں، دین کا حصہ تو تھیں، لیکن دین تو تھا مگر دین مکمل نہیں تھا۔ الیوم اکملت، تو آج دین کو میں نے مکمل کیا ہے۔ تو اب جب یہ بات آ گئی قرآن مجید میں تو ہر مسلمان پر واجب ہو گیا کہ اس دن کو تلاش کرے کہ جس دن دین مکمل ہوا، اور جب مل جائے وہ دن تو اس دن اس کو خوشی منانی چاہیے۔ آپ کا مکان مکمل ہوتا تو آپ خوشی نہیں مناتے؟ معمولی کام آپ نے شروع کیا، ایک پروجیکٹ شروع کیا، پروجیکٹ مکمل ہوا تو آپ خوشی منا رہے ہیں۔ اتنا بڑا دین اللہ کا مکمل ہوا اور اللہ کی طرف سے سند ملی تو اس دن خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسا عجیب سوال ہے کہ آپ خوشی کیوں مناتے؟ بھئی ہم کو پوچھنا چاہیے کہ جو لوگ خوشی نہیں مناتے وہ کیوں نہیں مناتے؟ وائی؟
3 باتیں اللہ نے کہیں کہ بلکہ 4 شروع اس طرح کیا، الیوم یئس الذین کفروا، آج دین سے کافر مایوس ہو گئے. اور دوسرے کیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو، ان سے مت گھبراؤ، ہمارا خوف رکھو. الیوم اکملت لکم دینکم، پھر فرمایا کہ آج میں نے دین کو کامل کیا. 2 باتیں. تیسرے کیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت تمام کی. چوتھے کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اب راضی ہوا تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین، میں آج راضی ہوا اسلام سے، آج راضی ہوا. اب الیوم یعنی کل راضی نہیں تھا اللہ خوش ہی نہیں تھا کل اس بات سے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جب یہ نماز مکمل ہو جائے، جب یہ روزہ مکمل ہو جائے، جب تم جو حج کر رہے ہو یہ پورا ہو جائے، جب یہ جہاد کر رہے ہو یہ مکمل ہو جائے، یہ تمہارا عقیدہ توحید مکمل ہو جائے، عقیدہ رسالت مکمل ہو جائے. ورنہ یہ سب ناتمام ہے اور اللہ خوش نہیں ہے ابھی اس اسلام سے. اسلام کی خوشی اسی وقت ہے جب وہ اعلان ہو جائے جو خدا چاہتا ہے. اور وہ اعلان غدیر کے دن ہوا، اور پیغمبر اسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین کو بلایا، اور بلانے کے بعد لوگوں کو جمع کیا. حج سے واپس آ رہے تھے، آخری حج تھا، اصل میں وہ پہلا حج تھا اور آخری بھی تھا پیغمبر اسلام کا. اور اتنا بڑا مجمع کبھی پیغمبر اسلام کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوا تھا، اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا پیغمبر اسلام کا. واحد اتنا بڑا مجمع تھا، اور واحد ایسا موقع تھا کہ جہاں سب سے اہم پیغام پیغمبر کو پہنچا دینا چاہیے تھا. اس سے بہتر موقع نہیں تھا، اس لیے کہ یہی وہ موقع تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آتے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اور اس سے پہلے کہ یہ کہیں کہ علی مولا ہیں اس کے، تاکہ اس پر بحث ہی نہ ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، مولا کا مطلب کیا ہے، تو پہلے پوچھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، اتھارٹی نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ کو حق تصرف ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ ہے. تو فرمایا کہ اولا الست اولا بکم، تم پر تو اولا نہیں ہوں، یہی اولا ہی کو مولا کہتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر جس کا میں اولا اور مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. اب یہاں تو بہرکیف آج غدیر کا دن تھا، تبرکاً تھوڑا سا ذکر ہو گیا. اور یہاں یہ بات بھی کہہ دی جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات تھی تو کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ جس کا میں رسول ہوں اس کے علی امام ہیں. بات سیدھی سیدھی ہو جاتی، سیدھی سیدھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مختصر لفظوں میں بڑا پیغام پہنچانا تھا. یہ بتانا یہ تھا کہ جو اتھارٹی میری ہے میری زندگی میں، تم جس طرح میری بات مانتے ہو وہی کیفیت علی کی ہوگی. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. پھر جس کا کہہ کر یہ بھی کہہ دیا میں تو نہیں مانتا علی کو، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اگر آپ علی کو نہیں مانتے تو آپ سے یہ بات کہی نہیں گئی تھی. یہ بات تو اس سے کہی گئی جو رسول اللہ کو مانتا ہے. آپ رسول کو مانتے ہیں کہ ہاں، کہ بس ختم. اگر آپ رسول کو مانتے ہیں تو کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں علی کو نہیں مانتا. اگر جو کہہ رہا میں علی کو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا، تو ٹھیک ہے، آپ کو حکم ہی نہیں دیا گیا، اس لیے کہ آپ رسول کو بھی نہیں مانتے. اور جو رسول کو نہیں مانتے اس کو یہ حکم ہی نہیں دیا جا رہا ہے. رسول تو کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں. اگر کوئی شخص نہیں مانتا رسول اللہ کو مولا تو کوئی بات نہیں، وہ علی کو بھی نہیں مانے. لیکن اگر رسول اللہ کو مان رہا ہے اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ علی کو بھی مولا مانے. اور مولا مانے اسی معنی میں کہ جس معنی میں وہ رسول کو مولا مانتا ہے. رسول کو صرف دوست مانتے ہیں، ہم دوست ہیں رسول کے. کوئی کہے گا ہم غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں. تو غدیر ایک بہت بڑی برکت ہے، اور غدیر سے ہٹنے ہی کے نتیجے میں آج مسلمان ذلیل و خوار ہے.
اور اس کی ایک دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل، بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام وہی بات جو لاکھوں کے مجمع میں کہہ چکے تھے اسی کو ڈاکومنٹڈ کرنا چاہ رہے تھے، لکھنا چاہ رہے تھے، اور لکھ کے کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ اگر لاؤ قلم اور دوات دے دو کہ میں لکھ دوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں لکھوں گا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نہیں لکھنے دیا یعنی گمراہ کر دیا۔ تو آج جو مسلمان گمراہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بات نہ غدیر کی مانی اور نہ یہاں وہ بات لکھنے دی جو وہ غدیر میں کہہ چکے تھے 2 مہینے پہلے۔ 2 مہینے پہلے پیغمبر اسلام نے جو بات کہی تھی اسی کو پیغمبر اسلام لکھنا چاہ رہے تھے، اور اللہ کا نظام یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے یہاں من کنت مولا ایک ہی لفظ استعمال کیا دونوں کے لیے، میں بھی مولا۔ رسول اور امام الگ الگ منصب ہو جاتے، منصب ولایت ایک ہے دونوں کا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اتنی گویا کہ اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ دونوں کی یکسانیت، وحدت، رسالت و امامت کی بیان کی، میں بھی مولا یہ بھی مولا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آئے تو اللہ نے اس کے بعد صرف 8 دن کے بعد اس سے بھی بڑی بات کر دی، اس سے بھی بڑی۔ یہ تو صرف مولا کہا نا، پھر بھی 2 ہو گئے، یہ بھی مولا یہ بھی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، 2 ہو گئے نا، یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ 8 دن کے بعد اللہ بات کو اس پیک پر لے گیا اور قرآن میں اس کو نازل کر دیا۔ من کنت مولا تو حدیث ہے نا، تو کہا اے نبی اب ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ مولا تم دونوں الگ الگ نہیں ہو بلکہ ایک ہی نفس ہے دونوں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، مباہلے کی آیت نازل ہوئی، علی کو نفس رسول قرار دے کر بتایا کہ بس جو رسول ہیں وہی علی ہیں، فرق نبوت کا ہے اور رسالت کا ہے، ورنہ جو اللہ نے عظمت رسول کو دی ہے دین پہنچانے کے لیے وہی علی کو دی ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم کو ولایت امیر المؤمنین سے متصل و مربوط و منسلک رکھے، اور ہمیں کبھی بھی ولایت امیر المؤمنین سے اللہ جدا نہ کرے۔ جو نعمت ولایت اور یہ ایک مکمل اور تمام نعمت اللہ نے ہم پر نازل فرمائی ہے، پروردگار اس نعمت میں، اس محبت میں، اس معرفت میں، اس ولایت میں اضافہ ہی فرمائے، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں یہ نعمت قائم و برقرار رہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر اس عظیم الشان عید اللہ الاکبر کی مبارکباد، اور اختتام میں ایک بات یہ بھی، کیونکہ ہم نے 2-3 بار کہا عید اللہ الاکبر بڑی عید، تو 1 منٹ میں اس کا بھی جواب دے دیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بڑی عید کیسے ہے؟ بڑی عید تو عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کی عید ہے، اس لیے کہ ان کا کام مکمل ہوا، انہوں نے روزہ مکمل کیا، انہوں نے حج مکمل کیا، انہوں نے قربانی مکمل کی، تو وہ خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن عید غدیر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مسلمانوں کا مکمل ہوا ہو، اللہ کا کام مکمل ہوا ہے، رسول اللہ کا کام مکمل ہوا ہے، تو یہ عید اللہ کی ہے، یہ خوشی رسول اللہ کی ہے، لہٰذا کوئی کمپیریزن ان دونوں عیدوں میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی عید اور مسلمانوں کی عید ایک نہیں ہو سکتی، ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ عید اللہ ہے لہٰذا یہ اکبر ہے، جیسے اللہ خود اکبر ہے، تو اس کا اور وہ بھی اکبر کمپیریزن کے اعتبار سے نہیں، بس وہ اکبر ہے۔ اسی طرح یہ عید بس اکبر ہے، اس کو کمپیئر بھی دوسری عیدوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔